ختم کر رہا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں تاریخ بغداد ہے. تاریخ بغداد کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 223 ہے. امام ربیع بن نافع رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے، معاویہ بن ابی سفیان سطر و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیضا کشف الرجل سطر اجتری علی ما وراہ. لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اگر کوئی پردہ ہے تو وہ معاویہ ہے. اور جب آدمی کسی کے پردے کو کھولنے جیسی کیفیت میں ہو جاتا ہے تو پھر وہ مزید جرأت مند ہو جاتا ہے. آپ میری بات سمجھے ہیں یا نہیں؟ آج اگر ایک آدمی معاویہ رضی اللہ عنہ کے گریبان تک جا رہا ہے تو آپ اس بات کو سمجھ لو اصل ٹارگٹ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ اس پردے کو اٹھا کے اصحاب رسول تک جانا چاہتا ہے. اور آج جو علماء، وہ حضرات جو اس وقت صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دفاع کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کا دفاع کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ سمجھو کہ خدا نہ خواستہ یہ ان کی ناسبیت نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ اموی حکمرانوں بادشاہوں سے کوئی الگ سے عقیدتی سلسلہ یا کوئی محبت نہیں ہے. وہ اس ربیع بن نافع رحمۃ اللہ علیہ والے قول کو سمجھتے ہیں کہ معاویہ اصحاب رسول کا پردہ ہے. اگر ایک آدمی پردے تک پہنچ جائے تو پھر وہ اس کے بعد اتنا جرأت مند ہوتا ہے کہ وہ اندر کے سب باتوں تک. اب ظاہر ہے کہ اگر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آج کوئی بندہ عیب گوئی کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو کل وہ کہاں تک جائے گا. اور مرزا کو مسلسل سننے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ اس نے معاویہ یزید سے ابتدا کی، آہستہ آہستہ وہ ابو بکر و عمر تک بھی پہنچ چکا ہے. اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے جس کا جہاں موقع ملتا ہے وہ عیب گیری کی کوشش کرتا ہے. اب تک کی ہماری تمام تفصیلات کے اندر صحابہ کے باہمی اختلاف والے موضوع میں ہم نے یہی پڑھا کہ الحمدللہ ان میں جو اختلاف تھا وہ خدا نہ خواستہ کوئی اپنی غرض یا اپنی کسی نیت اور مقصد کے اوپر نہیں تھا، وہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. ایک طبقہ چاہتا تھا خلافت منعقد ہو، ایک طبقہ چاہتا تھا کہ قاتلین عثمان سے قصاص ہو تاکہ مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان سے مفسدین کا خاتمہ ہو اور دوبارہ اس طرح کا کوئی حادثہ پیش نہ آ سکے. چونکہ ایسا نہیں ہوا تو بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بعد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی باغیوں کے ہاتھوں شہید کیے گئے تھے. اگر ان باغیوں کے ساتھ پہلے قصاص لے لیا جاتا تو شاید سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ کے اندر شہید ہوئے ہوتے، نہ کہ پیٹ پیچھے سے کوئی ان کے اوپر حملہ آور ہو کے آپ کو زخمی کرتا اور شہید کرتا. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت ہمیں رافضیت سے بچائے. اللہ رب العزت ہمیں ناسبیت سے محفوظ رکھے. اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی معرفت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.